اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی نعمت نصیب فرمائی۔ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر خداوند متعال نے اپنے حضور دعا پیش کرنے، حاضر ہونے، بندگی کا اظہار کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ کتنا شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو کہ خدا اس کو یہ توفیق نصیب کرے، ورنہ خدا نہ کرے غفلت اور جہالت میں اپنی زندگی گزار دے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ 28ویں دن کی دعا کے لیے فرمایا کہ اس طریقے سے خداوند متعال کے حضور دعا کی جائے: اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین۔ فرمایا اے معبود، آج کے دن نافلہ عبادت سے مجھے بہت زیادہ حصہ دے۔ خدا متعال نے ہماری زندگی میں کچھ ایسی مصلحتوں کو دیکھا کہ جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری تھا، تو خدا متعال نے ان کو واجب قرار دے دیا، کہا کہ یہ واجب ہے، ان پہ عمل کرو، کیونکہ اس کے اندر تمہاری ایسی مصلحتیں ہیں جن کو اگر تم نے پورا نہیں کیا تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تمہاری سعادت، تمہاری کامیابیاں وہ سب خطرے میں پڑ جائیں گی، لہذا ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ شاید کچھ واجبات ایسے ہوں جن میں سب سے اہم مصلحت یہ ہو کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، تو شاید وہ ہمارے امتحان کے لیے ہوں، یہ بندگی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور ممکن ہے کہ تمام واجبات کے اندر مصلحت کے سوا کچھ نہ ہو، کہ ہماری کوئی مصلحت ہو، ہماری کوئی بھلائی ہو۔ بہرحال کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے واجب کا درجہ دیا ہے، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے نافلہ کا درجہ دیا ہے، مستحب ہیں، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو میں مستحب اعمال انجام دیتا ہوں، اس سے کس کا فائدہ ہونا ہے، کس کی زندگی میں بہتری آئے گی، کس کی مصلحت پوری ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم پر بلٹیں گی۔ خداوند متعال کو نہ ہماری واجبات سے کوئی فائدہ ہے، نہ انجام دینے سے کوئی اس کو فائدہ، نہ انجام نہ دینے سے کوئی نقصان۔ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن اپنی محبت میں، لطف و کرم میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نوافل کا معاملہ ہے، ہم انسانوں کی زندگی میں کچھ مصلحتیں ایسی ہیں جن کو ہم خود جج نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ عقلی اعتبار سے بہت اللہ تعالیٰ نے توانائیاں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود مصلحتیں اتنی پیچیدہ ہیں، اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، جتنے ملکوں کے قوانین بنے ہیں، کوئی قانون کامل نہیں بنا۔ جتنے بھی انسان نے اپنے روابط کے لیے، تعلقات کے لیے اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کو 100 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ یونیورسل فیکٹ ہے، 100 سال کے بعد ان سے نفرت کرتا ہے۔ کبھی ہدایت میں ایسا ہو جاتا ہے، کبھی گمراہی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کیسے اپنی مصلحتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ تو خداوند تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو واجبات دی ہیں، اور اس لیے اس کو نوافل دی ہیں۔ اب ماہ مبارک رمضان میں جب 28 دن ہم نے اللہ کی بندگی کر لی، 27 دن بندگی کے بعد 28ویں دن میں داخل ہو رہے ہیں، تو خدا سے دعا کر رہے ہیں: خدا نافلہ عبادت سے میرا حصہ بڑھا دے۔ شاید اشارہ اس بات کے اوپر ہے کہ بھئی یہ جو میں نے اتنی بندگی کی ہے 27 دن میں، میرا وجود اب اتنا تیار ہو چکا ہو کہ میں تیرے نزدیک جا سکوں، اور تیرے اس دین کی ہدایت کو، تیرے دین کی ہدایت کو سمجھ سکوں۔ اب تو میری عقل اتنی ہو جانی چاہیے۔ تو اشارہ اس میں یہ ہے کہ تم انسانوں کو، جس نے 27 دن روزے رکھے ہیں، پاکیزگی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے اسی جگہ پہنچ جانا چاہیے کہ اب نافلہ تمہیں پسند آنے لگے، نافلہ تمہیں اچھی لگنے لگے۔ تو مثلا 27 دن قرآن کریم پڑھنے کے بعد اب الحمدللہ ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا میرا دل چاہے۔ اور عزیزان محترم، یہ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے لیے صرف نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان تو ابھی 2-3 دن میں ختم ہو جائیں گے۔
یہ خدا متعال نے نوافل پہ توجہ دلائی ہے تاکہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی ہم ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ تو آپ نے ماشاء اللہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہوگی، اور بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں مومنین و مومنات کے جو ہر روز ایک سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چلیے فرض کیجئے ایک سپارہ نہیں بھی پڑھا ہے، آپ نے ایک خاص مقدار سوچی ہوگی، آپ وہ پڑھ رہے ہوں گے، یا آپ نے کوئی طریقہ رکھا ہوگا۔ آپ تصور یہ کریں کہ جو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں خاص کر کیا، ماہ مبارک رمضان کے بعد اس سے کچھ کم سطح پر صحیح لیکن وہ جاری رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہی توجہ دلائی ہے کہ خدایا اس دن نافلہ عبادت سے میرا حصہ بڑھا دے، وَأَكْرِمْنِ فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، اور مجھے مسائل کو یاد رکھنے سے عزت نصیب کر دے۔ اب یہ مسائل دین کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، فقہ بھی ہو سکتی ہے، زندگی کے احکام بھی ہو سکتے ہیں، زندگی کے طور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، کائنات کو سمجھنے کا انداز بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے، اکرمنی فی ہے، مجھے عزت دے دے خدا، مجھے کرامت دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، کائنات کو سمجھنا، اپنے وجود کو سمجھنا، اپنے راستے کو سمجھنا، ہدایت کو غور کرنا، اس میں عزت ہے۔ ہم لوگ عزت دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، جوتوں میں، کپڑوں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں، اسٹیٹس میں۔ دیکھیے کتنی عجیب بات فرمائی ہے یہاں اس دعا کے اندر، عزت دے خدائے مجھے مسائل کو سمجھنے سے۔ اور میں نے عرض کیا یہ مسائل علم کے اوپر اشارہ ہے، احضار المسائل، علم میرے نزدیک حاصل ہو جائے، اس سے مجھے عزت دے دے۔ اب دین کے علم بھی ہو سکتا ہے، دین کا علم بھی ہو سکتا ہے، میں نے عرض کیا فقہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، لیکن جو مجھے زیادہ تر لگتا ہے یہاں پر وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنا، کائنات کی حقیقت کو سمجھنا، اپنی حقیقت کو سمجھنا، میں کیوں خلق ہوا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے اہداف کیا ہونے چاہیے، میری ثقافت کیا ہونی چاہیے، کیا مجھے پسند ہو، کیا مجھے ناپسند ہو، کس کے ساتھ دوستی کروں، کس کے ساتھ نہ کروں، کس کے ساتھ اٹھوں، کس کے ساتھ نہ اٹھوں، یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ زندگی کے حقائق ہیں، اور اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدایا مجھے ان کے ذریعے سے عزت دے دے۔ جہالت میں بے عزتی ہے۔ اب اس میں جہالت کا بھی مسئلہ ہے، کوئی ممکن ہے کہ ظاہری طور پر جاہل ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ظاہری طور پر تو بالکل ہی، جس کو ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ ہے، انگوٹھا لگاتا ہے، دستخط بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں دیکھتا ہوں بعض اوقات ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا پرسیپشن آف یونیورس، کائنات کو سمجھنے کا انداز ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ علم کی قدر نہیں ہے، ظاہری علم کی بھی، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، لیکن مجھے ڈر صرف اتنا ہے کہ بعض اوقات یہ ڈگریز، سرٹیفکیشنز اور اسکلز یہ ہمیں دھوکہ دے دیتی ہیں، اور ہم اپنی کائنات کو، اپنی زندگی کو، اپنی حقیقتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو ہمارا سمجھ لیجیے کہ ایک ہاتھ تو بہت لمبا ہے، دوسرا ہاتھ بہت چھوٹا ہے۔ بعض کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، ان کا دنیاوی علم کا ہاتھ لمبا ہوتا ہے، معنوی اور حقیقتوں کو جاننے کا علم نہایت کم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو توجہ دینی چاہیے، اکرمنی فیہ باحضار المسائل، خدایا مجھے مسائل حاضر کرنے سے عزت دے دے، وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل، اور خدایا تمام وسائل میں جو تیری طرف بڑھنے والے ہیں، جو وسیلہ میں نے اختیار کیا ہے، خدایا اس پہ مجھے قرب نصیب فرما دے، میرے وسیلے کو قریب کر دے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی عجیب ایک تعبیر ہے، وہ یہ کہ جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے، چاہے خدا کو مانے، چاہے خدا کو نہ مانے، چاہے بظاہر بدترین مادہ پرستی میں مبتلا ہو، اصل میں سب خدا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی نے خدا کو واقعاً پہچان لیا ہے، کسی نے وہی جو خدا سے ملنا تھا وہ سمجھ رہا ہے بے وقوف کے دولت میں رکھا ہے، دنیا میں رکھا ہے، عزت میں ہے۔ تو چاہیے سب کو خدا ہی ہے، سب کو خدا ہی کی طلب ہے اپنے دل کے اندر، لیکن کچھ کو یہ پتہ ہے کہ وہ خدا کون سا ہے جس کی ان کو طلب ہے، اور کچھ لوگ وہی خدائی طلب کو دنیاوی امور میں غلطی سے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بتوں کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پہاڑوں کے اندر ڈھونڈ رہا ہے۔ اب دیکھیے جو آدمی پہاڑ پہ جا رہا ہے، مثلا وہ خدا کو نہیں مانتا ہے، بس اس کی زندگی میں ہے کہ میں نے پہاڑوں کو فتح کرنا ہے، یہ فتح کے پیچھے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ یہ اپنی ایک طاقت کا اثبات ڈھونڈ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے یہ میرے لیے کمال ہے۔ اور کمال کی خواہش کیوں ہے اس کے اندر؟ کیونکہ اصل کمال خدا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہمارے اندر رکھا ہے۔ تو خدا نے کمال کی خواہش کو جو ہمارے اندر رکھا ہے، پرفیکشن کی خواہش کو ہمارے اندر رکھا ہے، یہ در حقیقت خود خدا کی خواہش ہے جو اس نے ہمارے اندر رکھی ہے۔
ان اعبدونی ھذا صراط المستقیم۔ اب وہ جو خواہش ہے یہ کبھی انسان سمجھ پاتا ہے کہ بھئی یہ کمال کی جو میرے اندر خواہش ہے، پرفیکشن کی خواہش ہے، اس پرفیکشن کا مصداق خدا ہے جس کی طرف مجھے بڑھنا ہے، اور ایک وسیلے کو لیتا ہے، عمل کو، عزت کو، علم کو، خدمت انسانی کو، اہل بیت اطہار کی محبت کو لے کر خدا کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ کمال طلب کر رہے ہیں، نہیں جانتے کہ وہ کمال مطلق خدا ہے جس کو وہ طلب کر رہے ہیں۔ وہ کبھی اسپورٹس میں جا رہے ہیں، وہ کبھی آرٹس میں جا رہے ہیں، کبھی میوزک میں جاتے ہیں، کبھی پیسے میں جاتے ہیں، کبھی جنسی اور مادی خواہشات میں جاتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے اصل میں جانا خدا کی طرف تھا۔ تو یہ جو جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف مومنین کا جملہ نہیں ہے، کافر اور مشرک بھی خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں، بدقسمتی سے جانتے نہیں ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، خدایا میرے وسیلے کو قرب حاصل کرنے میں بہترین قرار دے دے۔ جو کچھ مجھے ناتوانی میں، اپنی کمزوری میں، عاجزی میں سمجھ میں آیا ہے میں انجام دے رہا ہوں، خدایا اسی کو قبول فرما لے اور مجھے اپنے راستے کی طرف بڑھنے کی سعادت دے دے۔ یا من لا یشغلہ الہاہ الملحین، اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا۔ ہم انسانوں کے ساتھ جو محدود لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہو تو دوسرے کی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے پیچیدہ ترین کمپیوٹرز میں بھی اگر ڈیمانڈز کا فلو زیادہ ہو جائے تو وہ کمپیوٹر ہینگ کرنے لگتے ہیں، سسٹمز کولیپس کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے دنیا کے اندر سسٹمز کولیپس کر جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ ان کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ اور وہ خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جس کے اوپر اگر آج دنیا کے 7 ارب انسان اس کی طرف ہاتھ اٹھائیں، اے خدا کہیں، کسی ایک کا اصرار یا 7 ارب انسانوں کا اصرار اسے کسی ایک چونٹی کی طلب سے بھی غافل نہیں کرے گا، کسی ایک مچھر کی طلب سے بھی غافل نہیں کرے گا۔ یہ وہ خدا ہے، یا من لا یشغلہ الہاہ الملحین، اصرار کرنے والوں کا اصرار اس کو کسی سے غافل نہیں کرتا۔ یعنی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو سب خدا کو پکار رہے ہیں، یہ نہ سوچنا کہ سب خدا کو پکار رہے ہیں تو میری نہیں سنے گا خدا۔ نہیں، تم کتنی ناتوان کیوں نہ ہو، کتنی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنی تم سمجھ رہے ہو کہ اکیلے ہو، تمہارا دوسرا خدا ہے، دور مت سمجھو، بہت نزدیک ہے۔ اس کو کسی اصرار کرنے والوں کا اصرار غافل نہیں کرتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلا لوگ مکہ سے پکار رہے ہیں، مدینہ سے پکار رہے ہیں، نجف سے، مشہد سے، قم سے اور نہیں معلوم دوسری عتبات مقدسہ سے پکار رہے ہیں، تو میں ایک گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا، ایک گناہ گار شہر کے اندر بیٹھا ہوا، ایک دور افتادہ ملک کے اندر بیٹھا ہوا، میری کہاں کوئی سن رہا ہے؟ عزیزاً خدا ہے یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ وہ خدا ہے کہ جو زمین کے 10,000 میٹر نیچے بھی موجود کیڑوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ وہ ہے جو 8,000 میٹر اوپر جا کر شدید ترین برف باری کے نیچے، پتھروں کے نیچے جو کیڑے موجود ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، وہ بھی ندا دیتے ہیں تو سنتا ہے۔ وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ درختوں کی چھالوں میں رہنے والے مچھروں کی پروں کی پھڑپڑاہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ تو میں اور آپ انسان ہیں، تو ہم الحمدللہ رب العالمین خدا کا شکر کریں، اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے، اہل بیت اطہار، نبی اور اولاد نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے یہ عزت دی ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ فرمایا تھا خدا مجھے عزت دے مسائل کو سمجھنے سے، تو خدا نے ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کا موقع نصیب کیا ہے، ہمیں اس عزت کا موقع نصیب کیا ہے۔ اس پہ خدا متعال کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی اس بصیرت میں اضافے کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ تو میں 28ویں دن کی دعا کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ اے معبود، اے خدایا، آج کے دن نافلہ عبادتوں میں میرے نصیب کو بڑھا دے، اور مجھے علم حاصل کرنے کے ذریعے سے عزت نصیب کر دے، اور میرے وسیلے کو اپنے آپ تک پہنچنے میں سب سے اچھا وسیلہ قرار دے دے۔ اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا۔ انشاءاللہ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے میں ہمیں اس ذات بابرکت اور ذات مقدس سے قرب حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔
خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں، حجت خدا تیری اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔